دوا چاہیے باغ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا چاہیے بن کے بیمار بن کے بیمار ساجد رہ گئے آپ کا بن کے بیمار ساجد رہ گئے آپ کا ارے اور کچھ بھی نہیں اس کے سوا چاہیے الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین و ناظرین، جو آپ تمام حضرات سن رہے ہیں یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، پردے میں بیٹھی میری مائیں اور بہنیں اور ناظرین، اس لیے کہ آج کا یہ پروگرام مختلف چینلوں کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگ لائیو کر رہے ہیں، وہ تمام لوگ جو جہاں بیٹھے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھ اور سن رہے ہیں، میں کن کا شکریہ ادا کروں؟ امام صاحب کا شکریہ ادا کریں، مسجد کے متولیان، کمیٹی کے صدر، سیکریٹری یا اہالیان بیرپور کا شکریہ ادا کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس اللہ کی تعریف کریں جس اللہ نے ہم کو آپ کو پیدا کیا ہے، اور اسی اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم جامع مسجد، مرکزی جامع مسجد کے اس وسیع و عریض صحن میں ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک رشتہ ہے، اور وہ ایک ایسا اٹوٹ رشتہ ہے، وہ ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے، چاہے آپ جس برادری سے تعلق رکھتے ہوں، آپ جس ضلع سے ہوں، جس ملک سے ہوں، جس محلے سے ہوں، لیکن ہمارے اور آپ کا ایمان ایک اللہ پر ہے۔ اور ایک دوسری کری جو محبت کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں جس کے آپ ماننے والے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ پڑھیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کوئی دھویں دھار تقریر کی جائے، شعلہ بار مقرر کی طرح گرجدار کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجمع جو اس وقت بیٹھا ہے اور وہ لوگ جو اپنی دکانوں کو بند کر کے آج آئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ تیسری مرتبہ میری حاضری ہے سیرت النبی کے اس پروگرام میں اور مرکزی جامع مسجد میں۔ میں بغیر مشورے کے آپ کی خدمت میں ایک مشورہ چھوڑ جاتا ہوں، شاید قبول کر لیں گے تو بہت اچھا، نہ قبول کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے۔ وہ یہ کہ جس طرح کا ذوق اہل ویرپور کا ہے، بلکہ یہ ذوق میں جو پروان چڑھا ہے ہمارے محترم دوست، اللہ تعالیٰ ان کو خوب اچھا رکھے، محترم جناب مولانا مفتی سمید اظہر صاحب رحمانی دامت برکاتہم کی آمد کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلسل ہر سال سیرت النبی کے عنوان سے یہ پروگرام منعقد ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا کہ ابھی ایک سال کا موقع ہے، سال بھر لوگ غور کرتے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے ایک رات میں 3 یا 4 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، اگر اس بیرپور کے رہنے والے لوگ یا اس مسجد کے لوگ یہ مشورہ کر لیں کہ آئندہ سال 10 ربیع الاول سے پہلے ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک یا 12 تاریخ تک جیسے ہم ایک رات کے پروگرام کے بجائے 1-1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا 10 دن کا پروگرام رکھیں،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن مختلف عنوان پر چاہے ایک مقرر سے ہو یا مختلف مقرر سے ہو 10 دن کا پروگرام کیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو سنا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب و علل نصیب فرمائے۔ آئیے، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اطاعت پر بھی تقریر سن لی۔ میں آپ کا امتحان لینے کے لیے نہیں کھڑا ہوں کہ آپ کا امتحان لوں کہ آپ کون سے مجنوں ہیں، وہ مجنوں ہیں جو دودھ پی لینے والے تھے یا وہ مجنوں ہیں جو گوشت دینے والے تھے۔ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کے اس پروگرام کا ایک مقصد ہے اور مقصد ہونی چاہیے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اسوہ بہت نہ سمجھتے ہوں تو نمونہ تو سمجھتے ہی ہیں، اور اگر نمونہ نہ سمجھتے ہوں تو رول ماڈل تو آج کل سب سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئینہ ہے۔ وہ ایک ایسا آئینہ ہے جس آئینے میں ہم اپنی سیرت کو بھی دیکھیں اور صورت کو بھی دیکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس محبت بھری محفل میں چند واقعات کا تذکرہ کروں اور میں آپ سے پوچھوں کہ کیا ان واقعات کو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں؟ اس واقعے کے بعد ہم نے اس سے کوئی میسج حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ کوئی سبق بھی لیا کہ نہیں لیا؟ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس واقعے کے بعد ایک تبدیلی اور انقلاب لایا تھا، کیا ہمارے بھی نوجوان انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اے لوگوں، سیرت کے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے تو ہماری زندگیوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آ جائے۔ اے لوگوں، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، ہماری پرائیویٹ زندگی ہو چاہے ہماری سوسائٹی میں زندگی ہو، ہماری تنہا جلوت کی زندگی ہو کہ خلوت کی زندگی ہو، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو جائے، نمونے کے مطابق ہو جائے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آئیے، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے چھیڑتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 20 سال کی ہے۔ مکے میں ایک شخص آیا ہے، سامان لے کر کے آیا ہے۔ آپ کے یہاں بھی مارکیٹ ہے، بہت سارے لوگ آتے ہوں گے گاؤں سے دیہات سے سامان بیچنے کے لیے۔ عاص بن وائل نامی شخص نے اس آدمی سے سامان تو خرید لیا، لیکن پیسہ دینے میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ وہ سمجھا کہ یہ باہر کا رہنے والا ہے، یہ گرامی ہے، یہاں کا تو ہے نہیں مقامی۔ اب ایسا ٹال مٹول ہوا کہ دونوں درمیان تن گئی۔ اب وہ باہر کا رہنے والا شخص نے کہا کہ میرا سامان بھی لے لیا اور اس سامان کے بدلے سے پیسے بھی نہیں دیا، کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کہ طریقہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں لوگوں کو آواز دوں جس وقت لوگ کعبۃ اللہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ذہن میں یاد رکھیے گا کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 20 سال ہے، ابھی نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے ہیں۔ صبح کے وقت پہاڑی پر چڑھ کر کے اس نے اعلان کیا کہ مکے کے لوگوں، میں باہر سے مکے میں آیا ہوں، میں سامان بیچنے کے لیے آیا تھا، فروخت کرنے کے لیے۔ میرا سامان فلاں شخص نے لے لیا ہے، اس کی قیمت نہیں دے رہے، ہے کوئی مجھے انصاف دلا دے، یا ہے کوئی جو میرا پیسہ اس سے دلا دے، یا میرا لیا ہوا سامان واپس کرا دے۔ اس نے جب لوگوں کو ابھارا تو بہت سارے لوگ جو سردار تھے کعبۃ اللہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، ایک جگہ جمع ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے۔ یہ لوگ جب جمع ہوئے، اس بات کے لیے جمع ہوئے، معاف کیجئے گا، میں سوچتا ہوں کہ سیاست کی گفتگو نہ کروں۔ آپ کے یہاں کوٹ ہے، لوگ بہت دور سے آتے ہیں بغیر گواہ لے کر کے، یہاں گواہ ان کو 500 روپے میں مل جاتا ہے، اور یہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ باہر کے ہیں، جتنا چاہو اس کو کھینچ لو۔ مکے کے لوگ جمع ہوئے اور ان لوگوں نے کمیٹی بنائی اور کہا کہ سنو، ہم لوگ یہ کمیٹی اس لیے بنا رہے ہیں کہ آج کے بعد سے
مکے میں کسی کے پر ظلم اگر ہوگا تو ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، مظلوموں پر ہم انصاف دلائیں گے، مظلوموں کی داد رسی کریں گے، اور آج کے بعد سے اگر کوئی پکارے گا تو یہ تنظیم اٹھ کھڑی ہوگی، اس میں دیکھا نہیں جائے گا یہ کس مذہب کا ماننے والا ہے یا کہاں کا رہنے والا ہے۔ اگر وہ مکے کے اندر اس پر ظلم ہوا ہے تو ظلم کا بدلہ ہم لوگ لیں گے۔ اے لوگوں، اس میں 3 آدمی فضل نام کے تھے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا حلف الفضول۔ حلف الفضول، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد یہ کہا کہ اگر اب بھی اس نام پہ اگر کوئی مجھے آواز دے تو میں جمع ہو جاؤں گا۔ اے لوگوں، ایک سبق ہے، ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کوشچن، وہ یہ کہ کیا اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ جس وقت جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس حالات کا ہم روز شکوہ کرتے ہیں، ہمارے نوجوان اٹھ کھڑے ہوں کہ ہم ایک ایسی تنظیم بنائیں گے، ہم چند لوگ، چند مذہب کے ماننے والے لوگ اکٹھا ہوں گے کہ ہمارے اس بیرپور میں اگر کسی پر ظلم ہوا تو ظلم کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے۔ اے لوگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا، کیا آج تک آپ نے یہ کام کیا کہ اگر اسلام کے ماننے والے نہ ہوں، اگر اس شہر میں اس کے ساتھ کسی نے کوئی پریشانی کا معاملہ کیا، اس کو کوئی دکھ دیا، اسے کوئی مصیبت پہنچایا، اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی سازش کی گئی، تو کیا یہاں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے؟ لوگ اگر نہیں کھڑے ہوئے تو آپ ارادہ کیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے اور مجھے اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اے لوگوں، اور سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پہنچتی ہے 25 سال کی۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ ایک طرف 40 سال کی بیوہ عورت ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے۔ آپ تو یہ ضرور جانتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا ہوا وہ جانتے ہیں؟ اس پر کبھی غور کیا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ مکے کی مالدار رئیس، صاحب ثروت، فائنینس کے اعتبار سے کہیے کہ مضبوط، تجارت، اکنامک ان کا بہت مضبوط وہ عورت تھی۔ انہوں نے تجارت کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی طرف بھیجا اور ایک اپنا خادم میسرہ نام کا ان کے ساتھ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت، محنت، اللہ کی طرف سے نصرت، مدد کی وجہ سے تجارت میں اتنا نفع ہوا کہ وہ جو پونجی تھی وہ 2 گنا ہو گیا۔ لوٹ کر کے جب قافلہ آیا اور یہ پوری رودات تجارت کا پورا حساب رکھا گیا تو خادم نے یہ کہا کہ یہ بہت امانت دار آدمی ہے، یہ بہت دیانت دار آدمی ہے، ان کی امانت کی وجہ سے اس تجارت میں بڑھوتری ہوئی ہے۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اے لوگوں، آج کا کوئی آدمی اگر تجارت میں پارٹنر ہو تو کیا کوئی دوسرا اپنے دوسرے کے لیے امانت کا کام کرتا ہے؟ ہمارا تو یہ حال ہے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے، جتنا چاہو چھپا لو۔ ابھی مجھے ایک صاحب پر ایک قریبی آدمی، میں نام نہیں لوں گا، فاربس گنج میں دوا کی دکان ہے، انہوں نے کہا کہ میرے والد بیمار تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اس بیچ میں جب ہم اپنی دکان پر نہیں بیٹھے تو مجھے 40 سے 50 لاکھ روپے کا نقصان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ سامان تو بکتا تھا، کیمرے میں وہ قید ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ CCTV کیمرے میں ہیں، لیکن وہ غلہ میں رکھنے کے باوجود وہ لکھتا نہیں تھا، کمپیوٹر میں درج نہیں کرتا تھا، اور اسے کہتا تھا کہ سامان بک نہیں رہا ہے، دوسری طرف آ تو رہا ہے، بیچ بھی تو رہا، اپنے جیب میں وہ رکھ رہا ہے۔ اے لوگوں، ہمارا یہ حال ہے۔ کیا اس واقعے کے بعد ہم امانت کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں؟ لوگوں، تجارت اگر کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو مکے کے بڑے بڑے لوگ، امیر، دولت مند، رئیس، صاحب ثروت لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے سب کو ٹھکرایا اور کہا ہم نکاح اگر ہو جناب محمد رسول اللہ کی خدمت میں، کیونکہ یہ امانت دار اور دیانت دار آدمی ہے۔
اے لوگوں، یہ واقعہ مجھے یہ درس دیتا ہے، یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو امانت سے کریں۔ خیانت اگر کرتے ہیں تو بظاہر تو لگتا ہے کہ مال میرا بڑھ رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ گھٹے گا اور اللہ تعالیٰ اسے خسارے کی طرف لے جائے گا۔ اس واقعے کے سیرت کے اس واقعے کو سننے کے بعد آپ عہد کیجئے کہ آج سے جو ہم کام کریں گے تجارت میں امانت سے کریں گے۔ کیا امانت کے یہ خلاف نہیں ہے کہ مزدور مزدوری کرنے کے لیے 8 بجے کا ٹائم ہے، وہ 8:15 بجے آتا ہے مستری؟ میں نے دیکھا اپنے مدرسے کے اندر مزدور 8:30 بجے آیا، اسے کہا بس آنے میں تاخیر ہوئی، اب آنے کے بعد وہ کھینی کھائے گا، اب آنے کے بعد وہ کہا بھوک لگ گیا، آنے کے بعد وہ دوسروں سے بات کرے گا۔ آپ جب پورے 5 گھنٹے سے 8 گھنٹے کا پیسہ لیتے ہیں تو یاد رکھیے 8 گھنٹہ آپ کا کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے اس میں کبھی کوتاہی کی تو یہ اس امانت کے خلاف ہے۔ اس لیے آج سے عہد کیجئے اس مسجد میں بیٹھ کر کے سیرت کے اس جلسے کے بعد ہم اپنے گھروں میں اور اپنی تجارتوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ امانت والا معاملہ کریں گے۔ اے لوگوں، اور بتاؤں آپ کو، سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کا نام تو آپ جانتے ہی ہیں، حضرت ابو طالب۔ ابو طالب کا نام نہیں جانتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن کرم فرما چچا ہیں، جنہوں نے ان کی پرورش کی ہے۔ ابو طالب کثیر العیال آدمی ہیں، یعنی اولاد ان کے پاس زیادہ، غربت تھی، اس اعتبار سے ان کے پاس کھانا خرچہ کم پڑ رہا تھا۔ ایک وقت آیا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ ہم لوگ مشورہ کر لیں کہ ہمارے جو چچا ہیں ان کے پاس اولاد ہے لیکن آمد کم ہے، کیا اچھا نہیں ہوتا کہ ان کی اولادوں کو ہم آپس میں بانٹ لیتے؟ ہو سکتا ہے اور ہے کہ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضبوط رہیں، تو طے یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے یہ کہ ان کی اولادوں سے ابو طالب سے پوچھا جائے۔ چچا سے مشورہ کیا کہ چچا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کو کچھ ہم لے لیں، کچھ یہ لے لیں، کچھ آپ لے لیں تاکہ آسانی ہو آپ کو۔ تو ابو طالب نے کہا کہ عقیل، حضرت عقیل جو ہے ان کو تو میں رکھوں گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کی پرورش میں کروں گا۔ حضرت عباس نے کہا کہ جعفر میرے حصے میں دے دیا جائے۔ ایک چچا کے پاس 3 اولاد تو 3 جگہ بٹ گئی۔ اے لوگوں، ہم اس کو سنتے ہیں صرف کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھے، لیکن اس کے پیچھے بھی تو جائیے۔ اے لوگوں، آج ہم مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، تو ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو اور اپنے قریبی اور دور کے رشتہ داروں کو بس موقع پہ موقع کچھ مدد کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی میرا کام ہے۔ نہیں لوگوں، آپ کا کام اس واقعے کے سننے کے بعد یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے جاننے والے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے آس پڑوس میں، آپ کے اس آبادی میں اگر کوئی ایسا شخص ہے، ان کی اولادوں کا انتظام آپ کر لیجیے۔ آپ ان کو کہیے کہ آپ اپنی اولاد مجھے دے دیجئے۔ جہاں میرے پاس اگر 3 اولاد ہے تو آج سے میری 4 اولاد ہوگی۔ جہاں میں اپنے 2 بچوں کو پڑھاتا ہوں، آپ کے 1 بچوں کو پڑھا دوں گا۔ یہ جزوی مدد، یہ وقتی مدد جو ہے، یہ چند گھنٹے میں کھا پی کر کے ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ نے اس کی اولاد کو لے کر کے اس کی تربیت کی، اسے اچھے سانچے میں ڈالا، اسے تعلیم یافتہ بنایا، اسے اعلیٰ تعلیم دی تو اس کا خاندان ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائے گا۔ اے لوگوں، کیا یہ کام کرنے کا ہے کہ نہیں؟ کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ لوگوں، ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کا موقع آ جائے، زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنے لوگ بھی مجھے ہیں۔ کیا آپ اپنی زکوٰۃ اسی خاندان کے لوگوں کے لیے رکھ رکھے ہیں؟ اے لوگوں، اگر آپ کے اپنے ہیں تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی پرورش کیجئے، مکمل کفالت کیجئے۔ آپ ان کے بچوں کو اٹھائیے اور اگر وہ اس لائق ہے تو اسے کسی اعلیٰ تعلیم دلائیے۔ اگر وہ اس لائن میں ہے تو آپ مدرسے میں بھیجیے۔ آپ مدرسے میں جا کر کے کہیے کہ بھائی اس کا جو خرچ میں اٹھاؤں گا۔ اس سال میرے پاس ایک ڈاکٹر آئے، وہ مولانا بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا ایک بچے کا داخلہ کرانا ہے۔ میں نے کہا ہو جائے گا،
چھوٹا سا بچہ ہے، میرے خیال سے 14 سال اس کی عمر ہے، لیکن وہ بچہ 17 مہینے میں حفظ مکمل کیا، 17 مہینے میں حفظ قرآن کریم مکمل کر لیا، ناظرہ نہیں دیکھ کر کے نہیں، 17 مہینے میں۔ میں نے پوچھا اس کے، جب رجسٹر بھر رہا تھا تو اس کے والد نہیں ہیں، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس کا خالو ہوں، میرے جو سارو ہیں ان کا انتقال ہو گیا، میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ یہ بچہ مجھے دے دیجئے، میں اس کی کفالت کروں گا، اور اس کا پورا خرچہ وہ اٹھا رہے ہیں۔ کیا یہ کام کرنے کا نہیں ہے؟ ہم اپنے سماج میں دیکھیں کہ بہت سارے لوگ کچرا چن رہے ہیں، بہت سارے لوگ ٹھیلا چلا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یومیہ کماتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ کیا ان کو اسی حال پر چھوڑ دیں گے تو کبھی ان کی اکنامک مضبوط ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کے کسی ایک بچے کو آپ نے پڑھا دیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود وہ کھڑا ہو جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ یہ کام کرنے کا ہے کہ نہیں لوگوں؟ کرنے کا ہے۔ آئیے میں آپ کو اور سناؤں، وقت ہے؟ کیوں؟ یہ سیرت کا جلسہ ہے، اور اس سیرت کے جلسے میں ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننی چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے، ان کی سیرت کو اپنا کر کے ہم جب اجالا کریں گے تب یہ اجالا ہوگا۔ آپ کو میں سناؤں ان لوگوں کو جو لوگ ہمارے کسی سماج میں وہ ہیں جو کسی ذمہ دار، کسی عہدے پر ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کعبۃ اللہ، جو لوگ حج کرنے گئے ہیں دیکھے ہوں گے، اس وقت جو کعبۃ اللہ کا حصہ تھا وہ نشیب تھا، نیچے تھا، بارش کے زمانے میں پانی جمع ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے یہ طے کیا کہ اس کی اونچی تعمیر کی جائے۔ تعمیر کرنے کے وقت ان کے یہاں جو سب سے مقدس اور محترم تھا وہ حجر اسود، اس حجر اسود کو اٹھا کر کے رکھنے میں جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے کہا میں، اس کے لوگوں نے کہا میں، جس کے پاس جتنی مضبوطی انہوں نے دعویٰ کیا میں اٹھا کے رکھوں گا، میں حقدار ہوں۔ ایک آدمی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کہا جائے کہ کل جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو اٹھا کر کے رکھے گا۔ آپ نے سنا نا بھائی، یہ واقعہ تو سب نے سنا ہے۔ سب سے پہلا شخص جو اس کعبۃ اللہ میں پہنچا، اس کا بھی نام جانتے ہیں آپ لوگ؟ کون پہنچے تھے؟ ان کا نام تھا جن پر قرآن پاک نازل ہوا ہے، جو آمنہ کے دلارے ہیں، دائی حلیمہ کے راج دلارے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہنچے۔ تمام لوگوں نے کہا کہ اس امین پر میں راضی ہو گیا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ میں اٹھا کر کے رکھ دیتا ہوں۔ آپ کے سامنے اگر کوئی معاملات آ جائیں اور آپ الجھ جائیں تو سیرت کا یہ واقعہ آپ کو یہ متنبع کرتا ہے کہ آپ اس وقت غیرت ایمانی، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، حسن تدبیر کے ساتھ اس کا معاملہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق تھا کہ اس پتھر کو اٹھا کر کے رکھ دیتے، کیونکہ سب سے پہلے پہنچنے والے آپ تھے۔ لیکن آپ نے کہا نہیں، سماج کے تمام طبقے کو لے کر کے چلنا ہے، برادری کے ہر فرد کو یہاں لے کر کے چلنا ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو، ہم اختلاف دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے کہا ایک چادر منگائی جائے اور اس چادر میں حجر اسود کو رکھا جائے، اور اس چادر کو ہر آدمی، ہر قبیلے کے نمائندے پکڑ لے، سب کی ادائیگی ہو جائے گی۔ کتنا اچھا فیصلہ تھا۔ آپ چاہتے تھے تو خود اٹھا کر کے رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا نہیں، چادر منگائی جائے، اس چادر میں رکھی جائے، اور جتنے قبیلے کے لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں، سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ لوگوں، آپ جب فیصلہ کرتے ہیں تو آپ یک طرفہ فیصلہ کرتے ہیں، آپ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اس فیصلے سے کیا کمی اور کیا اچھائی ہے۔ اس وقت غور کر لیا کیجئے، اور خوب غور کر لیا کیجئے۔ یہ واقعہ مجھے جناب محمد رسول اللہ کا یہ سبق دیتا ہے کہ آپ فیصلہ کرنے کے وقت اپنے دماغ کو اپنے تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ میں بتاؤں آپ کو، وقت سامنے ہے میرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔
آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، پہاڑ میں. آپ جب گھر آئے ہیں تو پریشان ہیں، پسینے میں شرابور ہیں، اپنے گھر گئے ہیں. بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تسلی دیا ہے اور کہا کہ آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اے لوگوں، وہ جو جملہ ہے اس جملے کو سنانے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. بہت غور سے سنیے گا. یہ کوٹیشن آپ اپنے گھروں میں لکھ کر کے رکھ لیجئے گا. آپ کو جب کوئی مصیبت، آپ جب کسی حادثے میں، کسی پریشانی میں گرفتار ہوتے ہیں تو کیا ہم لوگوں کو بھی کوئی آدمی کہتا ہے کہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ ایسے ہیں ویسے ہیں؟ نہیں لوگوں. اما ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ کی جو یہ صفات ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ دوسرے کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کا اس کا حق ادا کرتے ہیں. جس آدمی کے یہ بہتر کمالات ہو، جس آدمی کے یہ اوصاف ہو، جس آدمی کا یہ حسن اخلاق ہو، جس آدمی کا یہ نیک عمل ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کیسے ضائع کر دے گا؟ اے لوگوں، یہ واقعہ مجھے یہ درس دیتا ہے، یہ میسج دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان اوصاف کو اپنائیں. آج بھی ضرورت ہے کہ رشتہ داریوں کو توڑنے کے بجائے اسے جوڑا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رشتہ جوڑو اس سے جو توڑے. ہم لوگ کہتے ہیں مجھے وہ فون نہیں کیا تو ہم کیوں فون کریں، مجھے وہ نہیں پوچھا تو ہم کیوں اس سے پوچھیں. نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ تم حسن سلوک کرو. یہ واقعہ جس کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تسلی دیا ہے کہ آپ کا یہ عمل ہے، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، آپ مظلوموں کی مدد کر دیتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور آپ کو اللہ ضائع کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا. اے لوگوں، وہ کون کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے جس کے سامنے پورے 24 گھنٹے کی زندگی ہے. دوست اگر اچھا کہہ دے تو کوئی بات نہیں، چند منٹ کے دوست ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی آپ کا فرینڈ بہت اچھا کہہ رہا ہے، یہ چند منٹ کا معاملہ ہے. لیکن وہ بیوی جو خلوت اور جلوت میں، تنہائی میں، گھر میں آپ کی تمام تر چیزوں کو جانتی ہے اور پھر وہ آپ کی صداقت کی، آپ کی سچائی کی، آپ کی اچھائی کی گواہی دے، یہ بڑی بات ہے. اور یہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. یہی وجہ ہے کہ لوگوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم میں بہتر ہوں اور میں اپنے اہل و عیال کے نزدیک سب سے بہتر ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مجمع کا کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر کے اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے بیوی کے نزدیک سب سے بہتر ہوں؟ دم بھرنے کے لیے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو حقوق ہے اس کو ادا کر رہے ہیں لوگوں، اس میں بڑی کمی کوتاہی ہے. لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بانٹا ہے، اپنی پرائیویٹ زندگی اس کی کیسی گزری اس کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن باہر خوب اچھا بننا ہے اس کی بہت فکر ہے. اے لوگوں، دونوں زندگی کو یکساں کیجئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیے. اے لوگوں، ایک واقعہ اور میں بتاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کی دعوت کی اور دعوت پر بلایا، کھانے کا اہتمام کیا. اور جب لوگ کھانے پر آ گئے اس وقت اللہ کا پیغام ایک اللہ کی طرف، وہ اللہ جس کا کوئی ساجی نہیں، وہ اللہ جو تنہا ہے، وہ اللہ جو مالک ہے، وہ اللہ جو خالق ہے. اس اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور آخری رسول ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس پیغام کو اپنے خاندان کے لوگوں کو کھانے پر بلا کر کے کہا. یہ سننا تھا کہ لوگوں نے انکار کر دیا، لوگوں نے کہا اچھا. لیکن اسی مجمع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے. اے لوگوں، یہ واقعہ ہم پڑھ لیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں.
لیکن میں ان لوگوں سے جو سماج میں رہتے ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس واقعے سے سبق سیکھیے۔ وہ سبق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اچھی بات پھیلانا چاہتے ہیں، کوئی آپ سماج سدھار کا کام کرنا چاہتے ہیں، سوسائٹی میں اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو لوگوں کو بلانا ہوگا، آپ کو کھانے کا اہتمام بھی کرنا ہوگا، اور اس کھانے پر موقع مناسب رہتے ہوئے آپ کو پیغام دے دینا ہوگا۔ ہمارے لوگ افطار پارٹی تو کرتے ہیں، لیکن اس افطار پارٹی میں سب سے زیادہ کیمرہ گھماتے رہتے ہیں، اخباروں میں تشہیر کے لیے ہم نے افطار پارٹی کیا۔ اے لوگوں، آپ خوب بلائیے، مسلم کو بلائیے، غیر مسلم کو بلائیے، برادران وطن کو بلائیے، آپ ایسی جگہوں پر انہیں بلائیے، لیکن اسلام کا جو مثبت پیغام ہے، اسلام کا وہ پیغام جو سچائی کا ہے، اسلام جو تمام تر لوگوں کے حفاظت کے لیے ہے، اسلام جو امن کا مذہب ہے، ہم اس کو پھیلائیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت پر بلایا۔ آج کے زمانے میں کیا کرنی چاہیے؟ آج کے زمانے میں ضرورت ہے کہ ہم مختلف مناسبت سے کوئی ایسا اہتمام کریں کہ اپنے لوگوں کو بلائیں، غیروں کو بلائیں، برادران وطن کو بلائیں اور اسلام کا پیغام تک پہنچائیں۔ آج کے زمانے میں ایک کام اور کیا جا سکتا ہے، آپ میڈیکل کیمپ لگا دیجئے، آپ مختلف ڈاکٹروں سے بات کر کے ان کو کہیے کہ آپ کیمپ لگائیے، اس میں تمام تر لوگوں کا علاج کیجئے اور اسلام کا پیغام پہنچائیے کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے۔ اے لوگوں، یہ کام کرنے کا ہے کہ نہیں کرنے کا ہے؟ لوگوں، یہ کام کرنے کا ہے۔ ایک موقع پر اور میں بتاؤں کہ جب اس واقعے کے بعد پھر اعلان ہوا کہ کھلا اسلام کا پیغام عام کیا جائے، اسلام کو پھیلایا جائے، تو آپ نے اس موقع پر ایک صفا نامی پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ اوپر چڑھ کر کے لوگوں کو اسلام کا پیغام دیا ہے۔ ہم اس واقعے کو پڑھ لیتے ہیں پر بڑھ جاتے ہیں آگے۔ اے لوگوں، اس واقعے سے سبق حاصل کیجئے، اور وہ سبق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر جب چڑھے تو لوگوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے جانتے ہو؟ کہا ہاں، آپ محمد ہیں۔ محمد ہی نام ہے نا بھائی، نام تو سب لوگوں کو یاد ہے نا۔ محمد کون ہے؟ ارے آپ کی 40 سالہ زندگی یہاں گزری ہے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، یعنی آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، ہم خوب جانتے ہیں۔ کہا سنو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کی فوج ہے، تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، کیا تم مانو گے؟ کہا ہاں مانیں گے۔ حالانکہ اس وقت کافروں اور اس وقت کوئی ایسی دشمن کی فوج نہیں تھی جو یلغار کر رہی ہو، لیکن آپ نے لوگوں کا امتحان لیا، تم مجھے سچا مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتے ہیں۔ اب کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے۔ لوگوں نے انکار کیا۔ اے لوگوں، اس واقعے سے دو سبق ملتا ہے۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو جدید ذرائع ہو اس کا استعمال کیا جائے۔ ابھی مولانا ساجد صاحب بیٹھے ہیں، ان کا چینل اس زمانے کے حساب سے چل رہا ہے۔ اس زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات پہنچانی تھی تو وہ نیچے بیٹھ کر کے نہیں کہا، پہاڑی پر چڑھ کر کے کہا۔ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا ہے، آج کے زمانے میں یوٹیوب ہے، آپ کے زمانے میں مختلف طریقے ہیں اپنی باتوں کو پہنچانے کا، اس کا استعمال کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا۔ اور دوسرا کیا سبق ملا؟ دوسرا سبق ملا، سب لوگ ذرا غور سے سنیے گا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا تم مجھے جانتے ہو، میں کون ہوں؟ کہا آپ صادق، آپ امین ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات سے پہلے اپنی ذات کو کہا۔ آج ہمارے لوگ الیکشن میں اگر کھڑے ہوں تو مینیفیسٹو لاتے ہیں نا، ہمارے لیڈر صاحب بیٹھے یہ کہیں گے ہم ہی کو تو نہیں کہہ رہے ہیں آپ، نہیں، ان کے وعدے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، اتنا آ جائے گا، اتنا کر دوں گا، لیکن وہ اپنے کریکٹر کے تعلق سے کھڑے ہو کر کے نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات منوانے سے پہلے کیا کہا؟ میری ذات دیکھو، میری بات سے پہلے میری ذات۔ کیا آج ہم اپنا کریکٹر پیش کر سکتے ہیں لوگوں؟ ہم اپنا کریکٹر کھڑے ہو کر کے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں لوگوں، میرا کریکٹر ایسا نہیں ہے۔ اس لیے بات سے پہلے ہر داعی کو چاہیے، ہر اصلاح کے کام کرنے والے کو چاہیے
ہر سماج سدھار کے کام کرنے والوں کو چاہیے کہ خود سے شروع کرے، خود سے اپنی ذات کی اصلاح کرے، اپنے گھر سے اصلاح کا کام کرے۔ وہ زمانہ ختم ہو گیا جو مٹی کا چراغ ہوتا تھا، دنیا کو روشن تو کر رہا ہے لیکن قریب میں اندھیرا ہے۔ آج اس برقی بلب کی ضرورت ہے، دور بھی اجالا ہے، قریب بھی اجالا ہے۔ اس لیے یہ بلب بنیے جس میں ہر طرف یہ ہو، اپنے گھر کو بھی روشن کیجئے، دوسروں کے گھر کو بھی روشن کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سے زیادہ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت جتنا تھا وہ ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ امانت کے اس واقعے میں آپ کو 1 منٹ اور بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ خوشی سے نہیں گئے تھے، خوشی سے نہیں گئے تھے۔ جو ان سی پریشانی آپ سوچ سکتے ہیں وہ تمام پریشانی، اپنے گھر کو کوئی آدمی نہیں چھوڑتا ہے، گھر کو بھی چھوڑ رہے ہیں، مڑ کے اپنے گھر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ جاتے وقت ایسے نہیں چلے گئے بلکہ اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا ہے۔ آپ پوچھے گا کیوں؟ اس لیے چھوڑا کہ مکے کے لوگ میرے پاس امانت رکھے ہوئے ہیں، اگر میں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہا ہوں، اگر یہ امانت میں لے کر کے چلا گیا، لوگ یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، یہ خیانت کا کام کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرے قتل کے در پر ہیں، یہ میرے اوپر اوجھ رکھ دیتے ہیں، یہ میرا بائیکاٹ کر دیا ہے، لیکن ان کی امانت اگر ہے تو اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی کو وہ تمام امانتیں دیے کہ تم امانت ادا کر کے بعد میں آنا۔ اے لوگوں، کیا ہم یہ ادا کرتے ہیں؟ ہم اگر جا رہے ہوں کہیں سے تو سوچتے ہیں کہ اچھا بہانہ ہوگا، رات میں نکل جائیں گے، صبح میں وہ تو پکڑے جائیں گے کہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر ہمارا اور آپ کا یہ بیٹھنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو نہ کچھ تو تھوڑا بھی تو سمجھ میں ضرور آیا ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں بہت زیادہ آپ کے سامنے ایسی گفتگو جو لچھے دار ہو، زوردار ہو، وہ نہیں۔ میں چاہوں گا کہ اسی واقعے کو جو آپ کے ذہن میں ہے وہ سنتے جائیے، سبق حاصل کرتے جائیے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ادارہ جامعۃ القاسم دارالعلوم الاسلامیہ جس کے سربراہ 2 سال گزشتہ یہاں آئے تھے، لیکن اسی بیچ وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ مجھے بیرپور سے محبت ہے، تعلق ہے۔ میں اس وقت جب کہ مفتی صاحب نے مجھے دعوت دی، میں خود بیمار، لیکن میں نے کہا کہ بس کافی ہے، انشاءاللہ صحت سلامتی رہی تو ضرور آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے صحت سلامتی رکھی، میں آیا۔ یہ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے اس ناچیز کو اس لائق سمجھا کہ اس مجمع میں بیٹھایا ہے۔ ہمارے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔